السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 51 ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 اور 107۔ آج انشاءاللہ ان کی تفسیر اور ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ آج کی ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار اور منافقین کی طرف سے ایک اعتراض تھا جو قرآن کے اوپر وارد ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی یہاں پر وضاحت کر دی۔ اس اعتراض کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر دیا۔ بنی اسرائیلیوں اور مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پہلی کتابوں کا کیا ہے، اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن ماقبل کی شریعتوں کو ایک تو منسوخ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی یا دیگر جو انبیاء کی شریعتیں تھیں ان کو کیا کر رہا ہے، منسوخ کر رہا ہے، یعنی ان کے جو احکامات ان کے اندر جو چیزیں حلال تھیں ان کو یہ حرام کر رہا ہے، اور اگر ان میں کوئی چیز حرام تھی ان کو حلال کر رہا ہے۔ مطلب شریعت بالکل چینج کر کے پیش کر رہا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اس طریقے کی شریعت نہیں ہے، کیونکہ ماقبل کی شریعتوں کے اندر کچھ شرائع کے اندر کچھ انبیاء پر اونٹ کا گوشت حرام تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال کیا۔ اسی طریقے سے ماقبل کچھ شریعتوں کے اندر دو بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، ایک ساتھ ایک ہی نکاح کے اندر دو بہنوں کو جمع کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جائز نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، کہ اور پھر یہ کہ قرآن کے اندر بھی اللہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں لیکن کچھ ایام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو چینج کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھیں، تقریباً 18 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا گیا، پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر کے نیا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا کہ بھئی اب کعبہ کی طرف آپ نے منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وقت کیا حکم دینا ہے، اب وہ جب اللہ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ حکم غلط ہے اللہ چینج کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی اللہ ہی کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حالات اور ضرورت کے مطابق حکم دیتے ہیں اور پھر اس کو چینج کرتے ہیں۔ تو ہماری ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کی بنا پر یہ حکم چینج کرتے ہیں۔ اس کی مثال مفسرین یہ دیتے ہیں، جیسے اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اب ہماری بیماری کو ڈاکٹر پہلے دیکھتا ہے کس لیول کی بیماری ہے، تو اگر بیماری بہت زیادہ ہائی لیول کی ہے تو وہ ہمیں بہت زیادہ ہیوی قسم کی دوائی وغیرہ یہ چیزیں دے گا، جب وہ بیماری کے اندر کچھ کمی آئے گی تو ہماری دوا وغیرہ کیا کرے گا، وہ چینج کرے گا۔ تو ڈاکٹر یہ جو طبیب ہوتا ہے یا حکیم ہوتا ہے وہ انسان کو دیکھ کر اس کے مطابق دوا جو ہے نا تجویز کرتا ہے۔ اب جیسے جیسے اس کے حالات یا اس کے اندر تغیر آتا جاتا ہے، تبدیلی آتی جاتی ہے، اس طریقے سے وہ دوا کو کیا کرتا ہے، چینج کرتا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر جاہل ہے، ڈاکٹر کو پتہ نہیں، بلکہ ڈاکٹر کو پتہ ہے، وہ حکمت کی بنا پر آپ کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حکمت کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں کہ جس وقت جون سا حکم اللہ کو زیادہ اچھا لگتا ہے لوگوں کے ضروریات اور اس کا خیال رکھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حکم ارشاد فرما دیتے ہیں۔ تو آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ آسان ہے۔ ما ننسخ من آیت، منسوخ کہتے ہیں کسی چیز کو ختم کر دینا، پہلے والے حکم کو ختم کر دینا، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ، جو ہم منسوخ کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، کسی حکم کو منسوخ کرتے ہیں، کالعدم کر دیتے ہیں، من آیت، کوئی آیت کو، او ننسیہا، یا ہم اس کو بلا دیتے ہیں، یعنی وہی چیز ہے بلا دینا یا منسوخ کر دینا، ختم کر دینا اس حکم کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں نأتی بخیر، تو ہم لے آتے ہیں، نأتی ہم لے آتے ہیں، بخیر یعنی کہ بہتر لے آتے ہیں، منہا اس حکم سے زیادہ بہتر کوئی حکم ہم لے آتے ہیں، او مثلیہا یہ اس سے بہتر نہ ہو لیکن اس کے ہم مثل کوئی حکم لے آتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں جو حکم دے، آپ کون تو پوچھنے والے، اللہ تعالیٰ جو حکم دے اللہ کی مرضی ہے، ہم تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہم کو بنایا، اللہ ہمارے اوپر اگر 5 کی جگہ 50 نمازیں فرض کر دیں جو اللہ کی مرضی، اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ فرما رہے ہیں اور یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھ لو، وما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور مددگار۔ تو یہ آج کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔